السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 کے لفظ نمبر 3 کو سمجھیں گے۔ ینادونکا، اس کلمے کو اگر توڑا جائے تو یہ یا، نادا، واو نون اور کا پر مشتمل ہے۔ یا فعل مضارع کی علامت ہے۔ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ فعل مضارع فعل حال یا فعل مستقبل دونوں کو کہتے ہیں۔ یا علامت ہے اور اسے سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ فعل مضارع کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کارڈ پر کلک کیجیے۔ اب لفظ نادا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نادا کا مطلب ہے اس نے پکارا۔ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل مضارع اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلے فعل مضارع کی علامات موجود نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ نادا کا مادہ نون اور دال ہے۔ اس کے شروع میں موجود نون لفظ نادا کا پہلا حرف ہے، اس لیے اس نون کو فعل مضارع کی علامت تصور نہیں کیا جاتا۔ نادا اصل لفظ ہے اور اسے کالے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ واو نون جمع کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واو الف اور یا نون بھی جمع کی علامات ہیں۔ واو نون یہاں پائے جانے والی دوسری علامت ہے اور اسے نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب کا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا علامت ہے اور اسے سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ عربی مبین میں جب کسی حرف کے آخر میں کا لکھا ہو یا کی لکھا ہو یا کما لکھا ہو یا کم لکھا ہو یا کنہ لکھا ہو یا تنہ لکھا ہو یا تم لکھا ہو، تمام حالتوں میں ترجمہ تم ہی ہوگا۔ کا، کی، کما، کم اور کنہ مخاطب کے ساتھ ساتھ ملکیت کی بھی علامات ہیں، جبکہ تنہ اور تم صرف مخاطب کی علامات ہیں اور یہ ملکیت کو ظاہر نہیں کرتے۔ آئیے پہلے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جو مخاطب کے ساتھ ساتھ ملکیت کی بھی علامات ہیں۔ کا، یہ ایک مذکر کو مخاطب کرنے اور اس کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کی، ایک مؤنث کو مخاطب کرنے اور اس کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کما، دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کو مخاطب کرنے کے لیے اور ان کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کم، تین یا تین سے زائد مذکر اور ان کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ کنہ تین یا تین سے زائد مؤنث اور ان کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب تنہ اور تم پر نظر ڈالتے ہیں، جو خالی مخاطب کو ظاہر کرتے ہیں، ملکیت کو ظاہر نہیں کرتے۔ تنہ، یہ تین یا تین سے زائد مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، ان کی ملکیت کو نہیں۔ اسی طرح تم، یہ تین یا تین سے زائد مذکر کو ظاہر کرتا ہے، ان کی ملکیت کو نہیں۔ یہ بات تو یہاں پر واضح ہے کہ تنہ اور تم ملکیت کو نہیں، صرف مخاطب کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے عربی زبان میں ہارون سے یہ کہنا ہو کہ یہ قلم تمہارا ہے تو کہتے ہیں قلمکا۔ اگر ہم اسما سے کہنا چاہیں کہ یہ قلم تمہارا ہے تو قلمکی استعمال کریں گے۔ فرض کریں کہ ہم نے عربی زبان میں ہارون اور طلحہ سے کہنا ہو کہ یہ تم دونوں کا قلم ہے، یا زینب اور اسما سے کہنا ہو کہ یہ قلم تم دونوں کا ہے، یا پھر فرض کریں عائشہ اور ہارون سے کہنا ہو کہ یہ قلم تم دونوں کا ہے، تو ان سب سے ایک ہی لفظ کہیں گے کہ قلمکما، لہٰذا دو مذکر ہوں، دو مؤنث ہوں یا ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، یعنی کہ افراد عدد میں دو ہو جائیں تو عربی زبان میں کما لگ جاتا ہے۔ اگر ہم نے زکریا، سراج، ہارون اور ابراہیم سے یہ کہنا ہو کہ یہ قلم تم سب کا ہے تو عربی زبان میں کہیں گے قلمکم۔ اب اگر یہ قلم زینب، اسما، عائشہ اور مہنور کا ہو اور ان سے کہنا ہو کہ یہ قلم تم سب کا ہے تو کہیں گے قلمکنہ۔ چنانچہ ینادونکا میں کا ترجمہ ہوگا تجھ ایک مذکر کو۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے تو ترجمہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا ینادونکا کا مطلب ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ عربی کے لفظ نادا اور اردو کے لفظ ندا دونوں کا مادہ نون اور دال ہے اور دونوں کا مطلب پکارنا ہے، لہٰذا عربی کا لفظ نادا اردو کا لفظ ندا بنا ہے۔ اردو میں اس کا ایک استعمال ندا آنا بھی ہے۔